لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. عزیز ساتھیو، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، پچھلے درس میں ہم اور آپ اس مقام تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تھوڑا سا سکون نصیب ہوا اور انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی کھلی آزادی مل گئی. تو انہیں یہ خطرہ ضرور تھا کہ قریش اور مکہ کے لوگ انہیں سکون سے رہنے نہیں دیں گے. لہذا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تدبیریں کی، جس کا ذکر پچھلی مجلس میں ہوا تھا. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلوں اور خصوصاً ان کے تجارتی قافلوں کو تنگ کرنا شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل مکہ کے اقتصاد اور ان کی معاشیات کا سارا دار و مدار کس چیز پر تھا؟ تجارت پر تھا. اس لیے وہ خصوصی طور پر تجارت کے 2 بڑے اہم سفر کیا کرتے تھے، جو دور کے سفر رہا کرتے تھے. ایک تو گرمی کے موسم میں جو کہاں جاتے تھے؟ شام کی طرف. اور دوسرا سردی کے موسم میں کس طرف جاتا تھا قافلہ؟ یہ یمن کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں تجارتی جو شاہراہیں تھیں، خواہ شام کی طرف ہوں یا یمن کی طرف ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گشتی دستے بھیجنا شروع کیا. انہی دستوں میں سے ایک دستہ وہ بھی تھا جس میں آپ خود بنفس نفیس شریک ہوئے تھے. وہ غزوہ عشیرہ کا ہے اور یہ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں تھا. یہ قافلہ تجارتی سامان لے کر کے کہاں جا رہا تھا؟ شام کی طرف جا رہا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب یہی قافلہ رمضان 2 ہجری میں واپس آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بہت ہی چوکنا تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ صرف انہیں ڈرانا ہی دھمکانا نہیں ہے، انہیں تنگ نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے اوپر ایک کاری ضرب لگانی ہے اور اس قافلے کو لوٹ لینا ہے. اس قافلے کو لوٹ لینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا کچھ کافروں نے ہم سے لوٹا ہے اس قافلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اور اس طریقے سے کافروں کو عبرت بھی ہوگی
کہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھے بلکہ اپنا بدلہ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بڑے ہی چوکنا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جاسوسی دستے گشت کے لیے آپ نے بھیجنا شروع کیا۔ اس میں ایک بڑے مشہور صحابی ہیں بسیسہ یا بسبس رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں خصوصی طور پر آپ نے متعین کیا کہ پتہ لگاتے رہو کہ شام سے جو قافلے آتے ہیں ان میں ابو سفیان کا قافلہ کب آ رہا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے بالکل ابتدائی ایام میں 8 رمضان المبارک تھا، 9، 10، یہی بالکل انہی تاریخوں میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اچانک وہ صحابی بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ اور یہ قافلہ بڑا اہم اس ناحیے سے تھا کہ اس پر بہت بڑا تجارتی سامان لدا ہوا تھا، جس میں روایات کے مطابق صرف 1000 اونٹ تھے۔ ذرا سوچیں آپ، جس پر تجارتی سامان بہت کافی لدا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کم از کم 50,000 دینار کا سامان تھا۔ سونے کے لحاظ سے اس کی تعداد ہوتی ہے 262 کلو سونا۔ استاد محترم شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ نے اسے کیلکولیٹ کیا ہے، کتنا؟ 262 کلو سونے کا سامان۔ یہ معمولی اس زمانے کے لحاظ سے نہیں تھا۔ اور خوبی یہ تھی کہ اس قافلے کی نگرانی کے لیے جتنا سامان تھا اس کے لحاظ سے افراد نہیں تھے، صرف مشکل سے 30-40 لوگ تھے جو اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنیمت سمجھا کہ اسے لوٹنا چاہیے، اس پر قبضہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خبر ملنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں منادی کرا دی کہ جس کے پاس اپنی سواری تیار ہے، اس لیے کہ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادہ کیا تھا؟ صرف قافلے کو لوٹنا تھا۔ آپ نے منادی کرا دی کہ جس کے پاس سواری تیار ہے، حتیٰ کہ اگر مدینہ سے باہر، اس لیے کہ مدینہ کے کنارے کنارے مزارے بنے ہوئے تھے، لوگ اپنے زیادہ تر جانور کہاں رکھتے تھے؟ باہر مزاروں میں رکھا کرتے تھے نا، جو کھیت بنے ہوئے تھے دور وہاں رکھا کرتے تھے زمینوں میں، اور یہاں تو صرف ضرورت، شہر کے اندر ضرورت بھر کے اپنی سواریاں رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی سواری تیار ہے اور جس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ لے کر کے نکل کھڑا ہو، اپنی سواری لانے کے لیے نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلدی آگے پہنچ کر کے قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ ابو سفیان تجارتی سامان قریش کا لے کر کے آ رہا ہے، نکلو آگے بڑھو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بار تمہیں اس پر کیا کرے؟ قبضہ دے دے۔ تو اللہ کی جو چاہت ہوتی ہے، اللہ کا جو کام ہوتا ہے، وہ بندے کی چاہت سے بہتر اور افضل ہوا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی خواہش کیا تھی کہ کیا ملنا چاہیے؟ قافلہ، سونے اور چاندی۔ قریش کے اوپر معاشی ایک زور کا دھچکا لگنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ سبب بنا ہے ساتھیوں غزوہ بدر کا، یہ سبب بنا ہے غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر کی تاریخ ہی میں نہیں بلکہ شرعی طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طور پر بڑی اہمیت ہے ساتھیوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یوم الفرقان کہا ہے۔ اس جنگ پر تبصرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورہ الانفال، مکمل سورت اسی جنگ پر تبصرے کے طور پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو کیا قرار دیا ہے؟ یوم الفرقان۔ فرقان کے معنی کیا ہے؟ فرق کر دینے والا، فیصلہ کر دینے والا،
گویا یہ فیصلہ ہو گیا اس دن کہ اب مسلمان کمزور نہیں ہے. اس دن فیصلہ ہو گیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. اس دن فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے اور اللہ کی غضب و ناراضگی کس کے ساتھ ہے. تو اس صورت کو قرآن مجید میں، اس جنگ کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ یوم الفرقان. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے مسلمانوں اور صحابہ کرام پر بطور نعمت کے یہ ذکر کیا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت تمہارے اوپر کس شکل میں تھی؟ غزوہ بدر میں تمہارے مدد کے طور پر تھی. غزوہ بدر میں اللہ نے تمہاری جو مدد کی ہے گویا کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں تمہاری مدد کی ہے حالانکہ تم کیا تھے؟ بالکل کمزوری کی حالت میں تھے، کشم پرسی کی حالت میں تھے. اللہ نے اس وقت تمہاری مدد کی ہے. تو اس جنگ کی شرعی طور پر بھی ساتھیوں اور تاریخی طور پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ساتھیوں اس جنگ جیسی مثال شاید ہی کہیں مل سکے. اگر حقیقی تاریخ دیکھی جائے اور سچی تاریخ دیکھی جائے تو، ورنہ مبالغے تو بہت جگہ کیے گئے ہیں، لیکن اگر حقیقی میدان میں آیا جائے اور تحقیقی چیزیں دی جائیں تو ایسے تعجب خیز اور عجیب و غریب جنگیں شاید ہی دنیا میں کبھی پیش آئی ہوں. اور اتنے مختصر وقت میں، جیسا کہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اتنے مختصر سے وقت میں اتنی بڑی جنگ کا فیصلہ ہو جائے یہ بھی شاید دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے. تو غزوہ بدر کی شریعت میں ایک بڑی اہمیت ہے. تو غزوہ بدر کا ساتھیوں سبب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اب قافلہ اس جگہ پہنچ چکا ہے جو اب نئی بننے والی حکومت جو مدینہ منورہ میں ہے وہ اس کی گرفت میں آ سکتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو باہر نکلنے کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا صحیح روایات کے مطابق کل 317 مسلمان نکلے تھے. کتنے؟ 317. بعض روایات میں 315 کا ذکر ہے، بعد میں 313 کا ذکر ہے، بعد میں 314 کا ذکر ہے، اور یہ عدد کیا ہے؟ قریب قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ شروع میں کتنے نکلے ہوں؟ 315 نکلے ہوں اور 2 بعد میں آ کر کے مل گئے ہوں. ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوتا رہتا ہے عام طور پر جنگوں کے جہاں تک معاملہ ہوا کرتا ہے. جیسے ابھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ بعض لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں شامل کیا ہے تو یہ تعداد کیا ہے؟ قریبی ہے، چاہے 313 ہو یا 317 ہو یا 315 ہو. کہنے کا مطلب 313 تک 313 سے لے کر کے 317 تک مسلمانوں کی تعداد تھی. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا ہے ساتھ ان کے تھا مگر پروردگار ان کا. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ضرور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 317 یا 313 مسلمانوں کو لے کر کے بدر کی طرف آگے بڑھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم سامانی کا حال یہ تھا کہ پوری فوج کے اندر صرف ایک یا ضعیف روایات کے مطابق 2 گھوڑے تھے بس. ایک حضرت زبیر کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت مقداد کے پاس تھا. یہ تعداد آپ یاد رکھیں گے اس لیے کہ تاکہ اندازہ لگا لیں کہ کافروں کو جو لشکر تھا اس سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا. پوری فوج کے اندر ساتھیوں صرف 70 گھوڑے تھے بس. کتنے؟ 70 اونٹ تھے. 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. اور سامان جنگ کا جہاں تک حال ہے، اگر کسی کے پاس تلوار تھی تو اس کے پاس تیر اور کمان نہیں تھی. اگر کسی کے پاس نیزہ تھا تو اس کے پاس تلوار نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان عام طور پر جو نکلے تھے ان کا جنگ کا ارادہ تھا ہی نہیں. وہ کس لیے نکلے تھے؟ قافلے کو روٹنے، اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے. اور اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بچہ نابالغ تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ نہیں لیا ہے، بلکہ بعض صحابہ کرام ہیں جیسے برا ابن عازب ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ لوگ جانے کی خواہش ظاہر کیے لیکن یہ 15 سال سے کم تھے، نابالغ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نہیں، تم لوگوں کو نہیں جانا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی مشرک کو بھی شریک نہیں کیا۔ صحیح مسلم شریف میں اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی جیسے مدینہ منورہ سے چند ہی کلومیٹر آگے بڑھے تھے کہ حرہ وبرہ کے پاس ایک مشرک انصاری، اس لیے کہ عام طور پر انصاری لوگ تھے، 260 کے قریب انصاری تھے، اس میں 260 کے قریب انصاری تھے، اور اس کے علاوہ جو تھے وہ باقی مہاجرین تھے، زیادہ تر کون سے لوگ تھے؟ انصار تھے نا، لہذا اپنے انصاریوں کی مدد کے لیے ایک انصاری صحابی جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی نکلے ہیں ساتھ میں، اور وہ بڑے پہلوان مانے جاتے تھے، بڑے پہلوان، ان کی طاقت کا، ان کی بہادری کا بڑا شہرہ تھا۔ تو جو صحابہ کرام ساتھ تھے انہیں خوشی ہوئی کہ ہاں میرے ساتھ یہ بھی آ رہا ہے، لیکن حرہ وبرہ کے پاس جب جا کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کے لیے چل رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو آپ کو دے اس میں سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ آپ نے پوچھا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا، میں کسی مشرک کی مدد کا محتاج نہیں ہوں۔ لیکن وہ شخص فوج سے تو کنارے ہو گئے لیکن ساتھ ساتھ چلتے رہے، کچھ دور اور آگے جا کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے اس میں شریک رہنا چاہتا ہوں، اگر مجھے کچھ آپ کو ملا تو اس میں تاکہ مجھے بھی حصہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا، پھر وہی سوال کیا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ارجع، واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ مجھے کسی مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اور آگے چلے تقریباً 100 کلومیٹر، پھر وہ سامنے آتے ہیں اور پھر آپ نے یہی سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اب ہمارے ساتھ تم چل سکتے ہو۔ تو کہنے کا مطلب اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے میں اپنے ساتھ نہ تو آپ نے کسی نابالغ بچے کو لیا اور نہ کسی مشرک کو ساتھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی ظاہر بات کمی تھی، جیسا کہ ہم نے کہا آپ سے، یہ بات ذکر کر دوں، کتنے اونٹ تھے کل ابھی بتایا تھا آپ سے؟ صرف 70 اونٹ تھے۔ اسی لیے، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی جی؟ 313 کو 70 میں ضرب دیا کتنا بنے گا؟ ایک اونٹ پر کتنے لوگ آئیں گے؟ اچھا، 2 کو نکال دیے، 2 کے پاس تو گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جو رکھا تھا وہ ایک اونٹ پر 3 آدمیوں کو سوار ہونے کے لیے دیا تھا۔ ایک اونٹ پر کتنا؟ 3 آدمیوں کو سوار ہونے کے لیے دیا تھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی اونٹ خاص نہیں کیا تھا۔ آپ نے اپنے لیے کوئی اونٹ خاص نہیں کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ بلکہ 3 آدمیوں کے ساتھ آپ بھی ایک اونٹ پر سوار ہوا کرتے تھے۔ ایک آپ کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لبابہ تھے، ابو لبابہ تھے۔ بلکہ انہیں شرم آیا کرتی تھی کہ آپ پیدل چلے اور ہم سوار رہیں۔ تو ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنے کی باری آئی تو ان لوگوں نے بڑی عاجزی سے کہا، بدید ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہوئیے اور ہم کیا ہے، پیدل چلتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 54 کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ تو تم ہم سے طاقت میں زیادہ ہو، اور نہ ہی
تم ہم سے زیادہ اجر اور ثواب کے محتاج ہو. جیسے تم اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر چاہتے ہو ویسے میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب اور اجر چاہتا ہوں. اور جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ تمہارے پاس طاقت ہے ویسے میرے پاس بھی طاقت ہے. اور آپ لوگوں کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 55 سال تک 60 سال تک آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر آپ لوگ جو سیرت سنتے آئے ہیں ذرا آپ اس کے اوپر نظر کریں ایک تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت کے سفر میں حالانکہ حضرت ابوبکر آپ سے 2-2.5 سال 3 سال چھوٹے تھے نا، اس لیے گزر چکا ہے کہ راستے میں ابو بکر شیخ یعرف، ان کے اوپر بڑھاپے کے آثار ظاہر تھے اور وہ پہچانے جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار ظاہر نہیں تھے، آپ پہچانے نہیں جاتے تھے. اسی لیے تو جب قباء میں نزول فرمائے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو اللہ کے رسول یہی ہے، اللہ کے رسول یہی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا کہ نہ تم ہم سے زیادہ طاقت میں زیادہ ہو ہم سے، اور نہ ہی تم ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب و اجر چاہتے ہو. لہذا جیسے تمہاری باری آتی ہے تم سوار ہوتے ہو اور باری ختم ہوئی تو پیدل چلتے ہو، ایسے جب میری باری آئی تو میں سوار ہوں گا ورنہ میں بھی پیدل چلوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہوئے چلتے رہے اور آ کر کے وادی زفران، یہ تقریباً مدینہ منورہ سے ینبوع کا جو راستہ آج جاتا ہے اس کے اوپر 100 یا اس کے قریب 100 کلومیٹر یا اس کے قریب ایک وادی پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. لیکن اس سے پہلے ایک چیز بھی اور ذہن میں رکھیں کہ ابو سفیان کا کیا حال تھا. ابو سفیان کوئی معمولی ذہن کے آدمی نہیں تھے، بڑے ہوشیار، اور بدر کے بعد مکہ مکرمہ کی سرداری انہی کے ہاتھ میں آئی تھی، وہی سردار رہے ہیں. اور غزوہ احد میں، غزوہ حنین میں کافروں کے قائد اعظم کون تھے؟ سپہ سالار اعظم ابو سفیان ہی تھے. لہذا چونکہ جب جا رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا تھا کہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے لیکن ہم آگے بڑھ گئے، لہذا واپسی میں بھی وہ بڑے ہوشیار اور چوکنا تھے، بڑے ہوشیار اور چوکنا تھے. جب اس حدود میں پہنچے، اسی شاہراہ پر چلتے ہوئے جو حدود مدینہ منورہ کے قریب تھی، تو اپنے آدمیوں کو انہوں نے بھی پتہ لگانے کے لیے بھیجا. انہیں معلوم یہ ہوا کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں. لہذا انہوں نے کیا کام کیا، بنو غفار کا قبیلہ وہیں پر آباد تھا جہاں کے حضرت ابو ذر غفاری تھے. بنو غفار کا قبیلہ اسی شاہراہ پر آباد تھا. تو ضمضم ابن عمرو نامی ایک غفاری کو انہوں نے کرائے پر لیا، اسے پیسہ دیا اور اس سے کہا جتنا جلدی جا سکتے ہو بھاگ کر کے جاؤ اور مکہ مکرمہ میں اعلان کرو کہ اب تمہارا قافلہ خطرے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اطلاع اس کی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ اپنے آدمیوں کو پہلے جاسوسی پر لگا چکا تھا ابو سفیان، لہذا اسے معلوم ہوا تو اپنا تو راستہ آگے بڑھتا رہا، لیکن ایک آدمی کو کرائے پر دے کر کے بھیج دیا. وہ بھاگتا ہوا گیا، 2 دن 3 دن کا سفر 1 دن میں طے کرتے ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں مسجد نبوی کے پاس پہنچتے ہوئے اپنے اونٹ کی ناک کو چیر دیتا ہے، اپنے کپڑے کو پھاڑ دیتا ہے اور چیخ لگاتا ہے کہ اے قریش کے لوگو، قافلہ قافلہ قافلہ، تمہارے قافلے کو لوٹنے کے لیے محمد اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی آگے بڑھے ہیں، آگے بڑھو، مدد چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں تم لوگ اپنے قافلے کو پاؤ گے. یہ وہاں پہنچ کر کے شور کر دینا تھا، گویا کہ اس نے ایک آگ لگا دی. لیکن یہیں پر رک کر کے اس سے 3 دن پہلے یہ ابو ضمضم ابن عمرو غفاری نے جب اعلان کیا، اس سے 3 دن پہلے ایک حادثہ مکے میں پیش آیا تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا، اس سے بالکل ٹھیک 3 دن پہلے
خواب دیکھتی ہیں کہ ایک سوار ہے جو مقام ابطح میں آ کر کے کہتا ہے کہ اے قریش کے لوگو، اپنے قتل کی جگہ پر 3 دن کے اندر تو پہنچ جاؤ۔ عجیب، کہا یہ خواب دیکھا انہوں نے، عاتقہ نے، اور اس کے بعد وہی گھوڑ سوار آ کر کے خانہ کعبہ میں خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے، یا لغودرو، اے قریش کے لوگو، اسرعوا الی مصارعکم، یا اپنے مسارے جہاں تمہیں پچھاڑا جائے گا، تمہیں قتل کیا جائے گا، وہاں پر 3 دن کے اندر پہنچ جاؤ تم لوگ۔ پھر اس کے بعد وہی گھوڑ سوار ابو قبیس پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے۔ ابو قبیس پہاڑ کہاں ہے؟ آج جہاں پر یہ قصر ملکی بنا ہوا ہے نا، یہ علاقہ، بلکہ صفا جو پہاڑی ہے یہ جبل ابو قبیس کا امتداد ہے، اس لیے کہ پہاڑ ایک ہی جگہ اس کے ٹکڑے رہا کرتے ہیں نا، تو جو صفا جو پہاڑی ہے یہ جبل ابو قبیس کا امتداد ہے۔ تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے پھر یہی آواز لگاتا ہے، اے قریش کے لوگو، اپنے قتل ہونے کی جگہ پر 3 دن کے اندر پہنچ جاؤ۔ اور یہ کہنے کے بعد وہیں سے ایک بڑی چٹان لڑکاتا ہے، وہ پہاڑ پر وہ چٹان لڑھکتی ہوئی آتی ہے اور مسجد حرام میں پہنچنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، اور اتنے زور سے ٹکڑے ہوتی ہے کہ اس کا ٹکڑا قریش کے ہر گھر میں جا کر کے پڑتا ہے۔ یہ عجیب ایک خواب تھا۔ یہ خواب عاتقہ نے اپنے بھائی عباس ابن عبد المطلب سے بیان کیا۔ عباس نے کہا یہ خواب تو عجیب ہے اور بڑا خطرناک لگ رہا ہے، لہذا دونوں بھائی بہنوں نے یہ طے کیا کہ یہ خواب کسی سے بیان نہیں کرنا ہے، لیکن جو بات ظاہر ہونے والی ہوتی ہے ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھائی بہن کے اندر ہوئی اور حضرت عباس آگے بڑھتے ہیں، تو چونکہ بڑی الجھن میں تھے اس خواب کی وجہ سے، لہذا ان کا دوست ہمارے خیال سے امیہ یا عتبہ ہمارے خیال سے ملتا ہے، عتبہ، اس سے انہوں نے بیان کر دیا کہ آج عجیب و غریب خواب دیکھا، اور اس سے بھی کہا کسی بتانا نہیں، لیکن جانتے ہیں بات زبان سے جہاں نکلی پھر پھیل جاتی، اور ایسے عجیب و غریب بات اس نے جا کر کے اپنے بھائی اپنے باپ سے ایک قصہ بیان کر دیا۔ اب اس نے آ کر کے تعجب اس لیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ قتل ہوں گے اور ہر گھر کے اندر سے ماتم کی آواز اٹھے گی، یہ کیا معاملہ ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پورے مکے کے اندر یہ خبر پہنچ گئی، اور یہ خبر ابو جہل ملعون تک بھی پہنچی ہے۔ وہ آیا مسجد میں بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی مسجد میں آ گئے اور طواف کرنا شروع کیا۔ کہا کہ اے ابو الفضل، جب طواف سے فارغ ہو جانا تو ذرا میرے پاس آنا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب گئے کہا کہ عبد المطلب کے خاندان والے تم عجیب تھے، کیا یہ کافی نہیں تھے تمہارے یہاں نے تمہارے خاندان سے ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک مرد نے، اب ایک عورت بھی نبی بنے گی تمہارے خاندان سے؟ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا یہ جو خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ عباس نے کہا نہیں، تو ایسا کوئی بات تو نہیں ہے۔ کہا کہ ہم 3 دن کا انتظار کرتے ہیں، اگر 3 دن میں کچھ ظاہر نہ ہوا تو پورے مکہ کے لوگ اکٹھا ہو کر کے ایک دستاویز لکھیں گے جس میں ہم یہ لکھ دیں گے کہ عبد المطلب کے خاندان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور خانے کعبہ پر لٹکا دیں گے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب خاموش ہو کر کے چلے گئے۔ اب جب گھر جاتے ہیں تو گھر کی عورتوں نے کہا کہ وہ کوئی تم سے طاقت میں زیادہ ہے، افراد میں زیادہ ہے، تمہارے مردوں کی بے عزتی کرتا تھا، تمہاری عورتوں کی اب بے عزتی کرے، تم نے کیسے برداشت کر لیا؟ تو حضرت عباس، یہ 3را دن ہو گیا تھا، کہا کہ اچھا میں صبح جاتا ہوں تو بتاتا ہوں۔ صبح جیسے مسجد حرام پہنچے
اور مسجد حرام کے پاس ابو جہل سے ایسی کچھ باتیں چیت ہو رہی ہے کہ اتنے میں ابو جہل کو دیکھا کہ پریشان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زمزم ابن عمرو الغفاری کی آواز سن لی تھی. اے قریش کے لوگوں، تمہارے قافلے کو محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی روکنا چاہتے ہیں. یہ بالکل بعین ہی عباس عبد المطلب میں اور عباس میں اور ابو جہل میں جو بات ہو رہی تھی، بالکل اسی وقت قافلہ زمزم ابن عمرو الغفاری آ گیا. تو دونوں کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ابو جہل نے پورے مکے میں منادی کرا دی اور کہا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں، کوئی بھی آدمی پیچھے نہ رہے. اور تھوڑی ہی دیر میں 1000 بلکہ 1300 افراد تیار ہو گئے، جن میں 200 گھوڑے ہی تھے، صرف 600 زرہیں تھیں. ذرا سوچیے آپ، اس لیے کہ ظاہر بات ہے پیسے والے تھے اس وقت اور ان کے پاس مدد کرنے والے پاس پڑوس کے قبیلے بھی تھے. کہا کہ اب پتہ چل جائے گا کہ یہ عمرو الحضرمی والا جیسے وہ نخلا کے میدان میں، نخلا کے مقام پر جیسے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، یہ ویسا قافلہ نہیں. آج محمد کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کمزور نہیں ہیں. اللہم صلی علی محمد. چنانچہ مکے کے اندر جو آدمی بھی نکل سکتا تھا، ہر گھر کے لوگ آنے کے لیے تیار ہوئے. اگر خود نہیں جا سکتے تھے تو اپنے ساتھ کسی کو، اپنے بدلے کسی کو بھیجا ہے. حتیٰ کہ بعض لوگ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں خطرہ تھا. ان میں امیہ بھی تھا، جس کے بارے میں اس سے پہلے درس میں ہوئی تھی بات نا، کہ سعد ابن معاذ نے اس سے کیا کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ تجھے قتل کریں گے. لہذا وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن ابو جہل نے کہا کہ تم نہیں جاؤ گے، مکہ کے سردار ہو، دوسرے لوگ کیسے تیار ہوں گے؟ چلو تمہارے لیے گھوڑا، امیہ ابن خلف کا عمدہ سے عمدہ گھوڑا یا عمدہ سے عمدہ اونٹ دے دیتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے ہماری ہار ہو بھی گئی، تم اسے بھاگ کر چلے آنا. اسی طریقے سے عقبہ ابن ابی معیط بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے اس کے تھوک کو صاف کیا اور کہا کہ عقبہ، اگر مکے کی پہاڑیوں سے دور کہیں تم مجھے ملے، میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس لیے کہ آپ کی سچائی پر لوگوں کو ایمان اور یقین تھا، عقیدہ تھا. اس لیے وہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. لیکن ان دونوں کو بھی قریش نے مجبور کیا نکلنے کے اوپر. تو گویا قریش کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے سارے کے سارے نکل پڑے. ادھر ہوا درمیان میں یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی ظفران پر ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ قافلہ تو آ ہی رہا ہے. اس طرف سے مکے کا کہ لوگ لڑائی کے لیے بھی نکل پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں صحابہ کرام سے مشورہ کیا. آپ نے مشورہ کیا کہ اے لوگو، یہ بتاؤ، اب دو میں سے ایک چیز ضرور ہونے والی ہے، یا تو قافلہ ہے اور یا پھر ہمیں قریش اب لڑائی درپیش ہوگی. بتاؤ ہمیں کیا جواب دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور بڑی بہترین بات کہی. آپ نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، بیٹھ جاؤ. حضرت عمر کھڑے ہوئے، بڑی بہترین بات کہی. آپ نے فرمایا اللہ تمہارا بھلا کرے اور تم بیٹھ جاؤ. حضرت مقداد ابن عامر کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم وہ جواب دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کو دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ، جاؤ تم اور تمہارے رب لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تمہاری جیت ہو جائے گی تو ہم بیت المقدس میں داخل ہو جائیں گے. ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں. ہمارا حال تو ہے کہ لے کر کے چلیے، آپ کے ہم دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے. اگر آپ ہمیں لے کر برکے غماد تک پہنچنا چاہیں گے، وہاں بھی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. آپ بڑے خوش ہوئے.
لیکن آپ نے کہا اے لوگو مجھے بتلاؤ، مشورہ دو، اس لیے کہ یہ تینوں ابھی کیا تھے؟ قریشی اور مہاجر تھے. ابھی انصار میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. اور انصار کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آپ کا جو معاہدہ ہوا تھا یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ مدینہ منورہ چلے آئیں گے تو ہم آپ کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. گویا حفاظت کا وعدہ کہاں پر تھا؟ مدینہ منورہ میں تھا، وہاں سے باہر لڑائی کا نہیں تھا. لیکن جب آپ نے بار بار یہ کہا تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، شاید آپ کا اشارہ. اور کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ وہی لوگ تھے اور ان سے معاہدہ بھی نہیں تھا کہ ہاں ہم مدینہ منورہ باہر نکل کر کے ہماری مدد کر، ہمارے ساتھ لڑنا. لہذا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے، آپ کی تصدیق کی، آپ کو اللہ کا رسول مانا سچا. ہم بزدل نہیں ہیں، ہم نے بارہا جنگیں کی ہیں اور ہم نے ہماری تلواریں جنگ کو آزما چکی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف مدینہ منورہ رہ کر کے ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ اگر ہمیں لے کر کے سمندر میں بھی کودیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کودنے کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کے چہرے پر روایات میں آتا ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ خوش ہو گئے اس لیے کہ آپ یہی چاہتے تھے. اور یہ کہا کہ تب تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ دو چیزوں میں سے تم کو ایک چیز ضرور نصیب ہوگی، یا تو قافلہ تمہیں ملے گا اور یا کفار پر تمہیں فتح حاصل ہوگی. یا تو قافلہ ملے گا یا کفار پر تمہیں فتح حاصل ہوگی. اور مسلمان عام طور پر کیا چاہتے تھے؟ قافلہ مل جائے، اس لیے کہ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ کہ کفار کا زور ٹوٹ جائے. اور ظاہر بات، لوگوں کا چاہا اچھا ہوگا کہ اللہ کا چاہا اچھا ہوگا؟ جی اللہ کا چاہا. تو لوگوں کی پوری خواہش تھی، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ چاہتے ہو جس میں لڑائی نہ ہو وہ ہمارے ہاتھ میں آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے. اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یوم الفرقان، فیصلے کا دن قریب آ جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے اور وادی زفران سے چل کر کے آ کر کے بدر، جہاں پر آج واقع ہے مدینہ منورہ سے 180 کلومیٹر یا 120 اس درمیان میں ہے کلومیٹر کی دوری پر، وادی بدر میں جو مدینہ منورہ سے قریب کا ناقہ تھا جسے قرآن مجید میں العدوۃ الدنیا کہا گیا ہے، آپ وہاں آ کر کے آپ نے وہاں پر قیام کیا. یہ تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی نا، آپ نے یہاں قیام کیا. لیکن ابو سفیان نے کیا کیا؟ ابو سفیان جب بدر کے قریب پہنچے تو اپنے قافلے کو بدر، حالانکہ بدر شہر بالکل مین سب سے بڑی قیام گاہ جو تھی قافلے کی بدر تھی، لیکن اب ان کی ہوشیاری یہ دیکھیں کہ بدر میں نہیں لے کر کے آئے. بدر سے دور اپنے قافلے کو روکا اور اپنا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے. تو ایک مجدی، یہ بنو اسلم کے تھے ہمارے سال سے، ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. کہا کہ تم نے یہاں پر کچھ عجیب و غریب حالات تو نہیں دیکھے؟ کہا ہم نے کوئی عجیب و غریب حالت تو نہیں دیکھا ہے، البتہ دیکھا ہے کہ 2 اونٹ سوار بدر کے چشمے پر آئے ہیں، یہاں سے پانی لیا ہے اور واپس چلے گئے ہیں. ابو سفیان نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مطلوبہ چیز مل گئی ہے. وہ کیا ہوا؟ تیزی کے ساتھ بدر کے کنویں پر آتا ہے اور وہاں ادھر ادھر پتہ لگانے کے بعد کیا اسے کیا ملتا ہے؟ اونٹ کی میگنیاں ملتی ہیں. اس نے جلدی سے اسے اٹھایا، گویا اسے سونا مل گیا ہے. ساتھیوں، اونٹ کی میگنی کیا ملی تھی؟ گویا اسے سونا ملا ہے. اونٹ کی میگنی کو اپنے ہاتھ سے، اس لیے کبھی بالکل تازی تھی نا، اپنے ہاتھ سے پھوڑتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میگنی کے اندر کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں اس کے آثار پائے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کھجور کی گٹھلیاں لوگ آج پھینک دیتے ہیں نا، آپ لوگ آج تو کھجور بھی پھینک دیتے ہیں آپ لوگ. اس وقت کھجور کی گٹھلیاں بھی نہیں پھینکا کرتے تھے.
اسے توڑتے تھے، کوٹتے تھے باریک کر کے. کس کو کھلاتے تھے؟ اونٹوں کو کھلایا کرتے تھے. اونٹوں کو کھلایا کرتے تھے. تو جب یہ پھوڑا اسے تو کیا ملا اس میں؟ اونٹ کے کھجور کے گٹھلیوں کے. سمجھ گیا کہ یہ اونٹ یثرب کے رہنے والے ہیں، اس لیے کہ وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں. لہذا وہیں سے بھاگا اپنے قافلے کو اور یمبو کی طرف بڑھتے ہوئے سمندر کا راستہ لے کر کے وہ رابغ کی طرف سے نکل جاتا ہے. اب قافلہ تو نکل گیا، لیکن مسلمانوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے. مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی بدر میں آ کر کے ٹھہر گئے. ساتھیو، بدر کا معاملہ بڑا لمبا ہے، کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے، لیکن اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بدر میں آ کر کے ٹھہرے ہوئے تھے. آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا، رات ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ قریش کے لوگ بالکل قریب آ رہے ہیں، اور ابھی تک لوگوں کے ذہن میں تھا کہ قافلہ ابھی تک بچ کر کے نکلا نہیں ہے. ہوا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو قیام کر لیے تھے، ادھر سے مکی لشکر آ رہا تھا، اور وادی جحفہ میں جب پہنچا تو اسے ابو سفیان کا دوبارہ پیغام موصول ہوتا ہے کہ تم لوگ اپنا قافلہ بچانے کے لیے نکلے تھے، قافلہ اب بچ گیا ہے، ہم کنارے سے بھاگ آئے ہیں سمندر کا راستہ لے کر کے، مغرب کا راستہ لے کر کے، لہذا تم بھی واپس چلے چلو. لیکن ابو جہل نے کیا کہا، اب نکل گئے ہیں تو نکل گئے ہیں، اب بدر تک پہنچیں گے، وہاں چشموں پر ہفتے 10 دن ٹھہریں گے، وہاں ہم شراب پیئیں گے، ہماری لونڈیاں گانے گائیں گی، وہاں ہم میلہ کریں گے تاکہ عرب کے اوپر ہماری دھاک جم جائے. حالانکہ بنو زہرہ کے 300 لوگ وہاں سے واپس چلے گئے تھے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے 300 لوگ واپس چلے گئے تھے. تو 1300 نکلے تھے، کتنے رہ گئے تھے اب؟ 1000، بعض روایات 950 کا بعض ایک ذکر آتا ہے. بہت لوگوں نے سمجھایا ابو جہل کو، لیکن چونکہ سپہ سالار اعظم کون تھا؟ ابو جہل تھا، لہذا ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا. اور آ کر کے بدر کے شمالی جانب، جنوب کی طرف کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. شمالی جانب جسے قرآن مجید میں العدوۃ القصویٰ کہا گیا، وہاں آ کر کے اس نے پڑاؤ ڈالے. لیکن دونوں کو پانی کے لیے بدر کے چشموہی پر آنا پڑتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر یعنی ابھی وادی میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو رات ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اب ان کا لشکر بھی کیا ہے، چل چکا ہے، اور مدینہ ہی کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے، پیچھے کی طرف نہیں جا رہا ہے. تو آپ کو اب تھوڑا سا تو یقین ہو گیا تھا کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک فیصلہ کن ٹکراؤ ہونے والا ہے. اس لیے کہ ایسے میں اگر قافلہ ہم کو ملا بھی پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ 1000 اور 900 لوگ ہیں. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات ہو گئی تھی نا، لیکن کبھی کبھار آپ اور کبھی کبھار مسلمانوں کو نگرانی کے لیے بھیجا کرتے تھے. تو دو مسلمان نگرانی کے لیے گئے ہوئے تھے کہ بدر کے ایک چشمے کے اوپر اسے 2 مزدور ملے ہیں. ایک غلام تھا، ایک قریشی تھا. اسے پکڑنا چاہا تو ایک تو بھاگ کھڑا ہوا، اور ایک کو پکڑ کر کے لے کر کے مسلمانوں جہاں فوج ٹھہری تھی وہاں لے کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. وہ لوگ کیا کرتے، اس سے کہتے پوچھو تم ابو سفیان کے آدمی ہو تو قریش کے آدمی ہو؟ تو وہ کہتا کہ ہم قریش کے آدمی، تو اسے مارتے. اور جب کہتا ہم ابو سفیان کہے تو چھوڑ دیتے. تو کہتے کہاں ہے ابو سفیان؟ اس لیے کہ کیا چاہتے تھے؟ قافلہ چاہتے تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے. عجیب مسئلہ ہے. جب وہ یہ کہتا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں تو اسے چھوڑ دیتے، مارتے نہیں. لیکن پھر کہتے ابو سفیان کہاں پر ہے، وہ بتا رہے، پھر اس کو مارنا شروع کر دیتے. کہتا ہم قریش کے آدمی ہیں، اور قریش اتنے ہیں، اتنی تعداد ہے، اور اتنے ہتھیار کے ساتھ آئے ہیں، تو لوگ اسے مارنا شروع کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کی اور مسکرائے اور کہا کہ تم لوگوں کا عجیب معاملہ ہے. یہ سچ بولتا ہے جسے تم مارتے ہو، اور جھوٹ بولتا ہے تم چھوڑ دیتے ہو. جب سچ بولتا ہے تو اس کی تم پٹائی کرتے ہو، اور جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے پوچھا کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے؟ وہ کہا کہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں،
نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ مکہ کے لشکر، کہا کہ ہاں ہم لشکر کے آدمی ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم تعداد تو نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ آپ نے مارا نہیں، ہم نہیں بتائیں گے، البتہ یہ ہے کہ مکے کے فلاں فلاں سارے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں، حکیم ابن حزام ہیں، یہ سارے کے سارے سردار ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں؟ تو ساتھیوں روز آنا وہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف مسلمان تھے کہ انہیں کھانے کے لیے، اس لیے کہ اس لحاظ سے نکلے ہی نہیں تھے، نہ اتنی لمبے فرصت عرصے کے لیے نکلے تھے، 2-3 دن 4 دن واپس چلے آئیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ روز آنا 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ان کی تعداد 900 سے لے کر کے 1000 تک ہے، ان کی تعداد 900 سے لے کر کے 1000 تک ہے، اور اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ اس کا کیا جرم ہے، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اب یقین ہو گیا کہ اب کیا ہے، ایک فیصلے کن لڑائی کا وقت ہے، آ گیا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ پھر رات ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 15 رمضان کا واقعہ ہو یا 16 رمضان کا واقعہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی میں اپنی لشکر کو ترتیب دیا کہ ہاں دائیں طرف کون رہے گا، بائیں طرف کون رہے گا۔ مثلا دائیں طرف ابو زبیر رہیں گے اس لیے کہ ان کے پاس گھوڑا تھا، بائیں طرف مقداد رہیں گے اس لیے کہ ان کے پاس گھوڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی الگ ٹولی بنائی اور انصار کی الگ ٹولی بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مین جو جھنڈا تھا وہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا، اور سپر جو یعنی بڑی قیادت جو ہوتی ہے سپہ سالار اعظم کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اس کو رکھا۔ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب کی اور کہا کہ صبح کو چل کر کے کہاں ہے، وادی میں ٹھہرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پہنچ کر کے وادی بدر میں، ساتھیوں جہاں آج آپ دیکھیں کہ قبرستان ہے، قبرستان جہاں پر ہے اس سے اگر مدینہ منورہ کا لیں یعنی جنوب کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو یہیں پر آ کر ٹھہرایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے آپ کی خواہش تھی کہ پہلے پہنچ کر کے جو مناسب جگہ ہے وہاں پر ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے۔ یہ 16 رمضان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ چوکنا رہے اور جاسوسی دستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہے کہ کتنے لوگ ہیں، کہاں سے ہیں، کوئی ادھر ادھر حملہ تو نہ کرے۔ یہاں پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جگہ قیام فرمایا تو ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام حباب بن المنذر ہے ہمارے خیال سے، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں جو ٹھہرے ہوئے ہیں اور چشمے آپ کے سامنے ہیں، یہ چشمے آپ کے آگے ہیں جو بدر کے چشمے پانی، آیا آپ یہاں پر اپنی رائے سے ٹھہرے یا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اس بارے میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ اپنی رائے سے ایک جنگی چال کے طور پر یہاں پر ٹھہرے ہیں تو یہ ٹھہرنے کی جگہ مناسب نہیں ہے، نہیں بلکہ آگے بڑھیے، جو چھوٹے موٹے چشمے ہیں انہیں پاٹ دیا جائے اور جو مین چشمہ ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے، تاکہ ہم جنگ کریں تو ہمیں پانی نصیب رہے اور کافروں کو پانی نہ ملے۔ آپ نے کہا یہ رائے تم بہترین دے رہے ہو، یہ رائے جو تم نے دی ہے کیا ہے، وہ بہترین رائے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر کر کے اپنی صفوں کو درست کیا۔ رات ہو گئی، تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے اور نماز پڑھتے رہتے۔ حضرت علی بن ابی طالب کی روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جو سو نہ رہا ہو بدر کی رات کو، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے اور روتے رہے۔ اور جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیدار کیا اور کہا لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں جنگ کی اہمیت بیان کی، جنگ کی اہمیت بیان کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سعد ابن معاذ ایک جو صحابی ہیں، ان کی ذرا ہوشیاری اور عقل مندی دیکھیے۔ ساتھیوں باتیں بہت کہنے کی ہیں لیکن اختصار کے طور پر جو ہے میں ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک ہوشیاری کی، ہوشیاری یہ کی کہ ظاہر بات ہے جنگ ہے، غالب گمان ہے کہ ہماری جیت انشاءاللہ ہوگی، لیکن ظاہر بات دوسرے پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے
کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رائے ہے کہ آپ کے لیے ایک چھپر بنوا دیا جائے، جسے حدیث میں عریش کہا گیا ہے، چھپر بنوا دیا جائے، آپ اس کے وہاں پر رہیں، آپ کی نگرانی کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جائے اور آپ کے لیے 2 بہترین سواریاں تیار کر دی جائیں۔ اگر ہماری جیت ہو گئی تو ہم تو یہی چاہتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر ہماری ہار ہو گئی تو پیچھے ہم کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں جو ہم سے کم آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم سے کم آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہم سے زیادہ یا ہماری ہی طرح آپ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ صرف اس لیے نہیں آئے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، انہیں تو معلوم تھا کہ آپ قافلے کا پیچھا، جیسے بار بار قافلے کو پیچھا کیا اور کچھ فیصلہ نہیں ہوا، ایسے سوچے کہ معاملہ ہوگا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور ان کے لیے دعا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو ترتیب دینے لگے، آپ ترتیب دے رہے تھے تو اس ترتیب کے درمیان 2 عجیب واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ آپ جو ہے یہ پہلی بار آپ نے، عرب لوگ اس تکلیف نہیں آتے، بالکل آپ نے ویسی صف بنائی جیسے نماز میں صف بنائی، لیکن ظاہر بات فاصلہ رکھا گیا، اس لیے کہ ہتھیار چلانے کے لیے فاصلے کی ضرورت رہا کرتی، یہ نہیں کہ بالکل جیسے نماز میں سر کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بالکل ایک سیدھ سے مسلمانوں کی صف بنائی کہ ہاں تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، اگر کوئی آگے ہے تو تم پیچھے چلو، اگر کوئی پیچھے ہے تو تم آگے چلو۔ تو سواد ابن سراقہ نامی ایک صحابی تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا ایسا کرو کہ تم پیچھے چلو۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا، اس کی جو چھڑی تھی ان کے پیٹ میں تھوڑی سی لگی، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق اور انصاف لے کر کے آئے ہیں، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ کہا کہ پیٹ کھول دیا آپ نے، کہا کہ لے لو بدلہ۔ آپ کا پیٹ کھولنا تھا کہ آپ سے چمٹ کر کے وہ آپ کو چومنا شروع کر دیا۔ کہا کہ سواد یہ تم نے کیوں کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری زندگی کا جو لمحہ ہو وہ کیا ہو، آپ کے جسم کے ساتھ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست کر رہے تھے، اچانک ایک تیر آتا ہے کہیں سے، ایک تیر آتا ہے، اور حارثہ نامی ایک صحابی ہیں، انہیں آ کر کے وہ تیر لگتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے شہید ہیں ساتھیوں جو مسلمانوں میں سے، یہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے شہید ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے مدینہ منورہ جنگ کے بعد، تو ان کی ماں ام حارثہ آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ حارثہ میرے نزدیک کتنا پیارا تھا، لیکن جنگ میں وہ نہیں مارا گیا، اس لیے کہ جنگ نہیں شروع ہوئی تھی، لڑائی نہیں شروع ہوئی تھی، جنگ سے پہلے مارا گیا ہے۔ تو یہ بتائیے وہ جنتی ہے یا کہ جنتی نہیں ہے؟ اگر وہ جنتی ہے تب تو میں صبر کروں اور احتساب سے کام لوں، اور اگر جنتی نہیں ہے تو میں کیا کروں گی، کیسے روؤں گی، دنیا کے لوگ جان جائیں گے کہ ہاں ہم نے کیا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ام حارثہ اب حبلتی، تو پاگل ہو گئی ہے، اے ام حارثہ تو پاگل ہو گئی ہے، تو ایک جنت کی بات کر رہی ہے، وہاں تو سینکڑوں جنتیں ہیں، کتنی جنتیں ہیں وہاں پر، اور تیرا بیٹا جنت کے سب سے اونچے حصے جنت الفردوس کے اندر ہے، تو ایک جنت کی بات کر رہی ہے۔ تو یہ جو 2 واقعے پیش آئے کس وقت پیش آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف درست کر دی، تو اس کے بعد آپ پھر عریش میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخری بار رو رو کر کے دعائیں کرنے لگے۔ ساتھیو وہ لمبی دعا ہے، میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا پوری، لیکن جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو وعدہ کیا ہے، اور یہیں سے جاننا چاہیے کہ بینڈ اور باجے سے جو جنگ مسلمان لڑتے ہیں وہ اسلامی جنگ نہیں ہے، ان میں شہید ہونے والوں کو مارنے والوں شہید کا نام اس لیے کہ وہ اسلامی جنگ نہیں ہے۔ اسلامی جنگ خاموشی اور تکبیر اور اللہ تعالیٰ کی دعا سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ فوجیوں کو شراب پیش کیا جائے، یہ نہیں کہ یا علی مدد کے نعرے لگائے جائے، یا نہیں کہ بینڈ باجے چلائے جائیں، یہ اسلامی جنگ نہیں ہے۔
اسلامی جنگ کیا ہے کہ خاموشی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، کھڑے ہو کے دعا کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ آپ پورا کیجئے، اے اللہ تعالیٰ یہ بھوکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کھانا دے، اے اللہ یہ ننگے ہیں انہیں کپڑا پہنا، اے اللہ تعالیٰ انہیں مجبور ہیں کمزور ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو دنیا میں پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس دردناک انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول بس خاموش بند کر دیجیے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ جتھا ہار جائے گا، یہ جتھا پیچھ پھیر کر کے بھاگے گا یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے آپ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر وہ دیکھو اللہ کی مدد آ رہی ہے، وہ جبرائیل ہیں گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور تمہاری فوج میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے دانت کے اوپر گرد کے نشان میں دیکھ رہا ہوں، وہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس درمیان میں کافروں کی فوج بھی مسلمانوں کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے۔ آپ ابھی عریش کے اندر تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اسود ابن عبد الاسد ہمارے خیال سے اسود ابن عبد الاسد نامی ایک قریشی جب وہاں پر کافروں کی فوج پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ پانی پینے کے لیے تو ہمیں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، لہذا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں پانی پی کر کے رہوں گا، قسم کھاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے وجود کی پرواہ نہ کیے بغیر وہ آگے بڑھتا ہے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راستہ روکتے ہیں۔ دونوں میں تلوار چلتی ہے کہ حضرت حمزہ نے ایک وار کیا جس سے اس کی ایک ٹانگ کٹ کر کے دور جا کر کے پڑی، وہ اپنے پیٹھ کے بل گرا، اور قبل اس کے کہ حضرت حمزہ اپنا دوسرا وار کریں وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے گھسٹ کر کے جاتا ہے چشمے کے پاس اور اس میں گرنا چاہتا ہے تاکہ اب مرنا تو ہے ہی لیکن مرنے سے پہلے اپنی قسم کو ہمیں پوری کرنا ہے، لیکن وہ چشمے پر جیسے پہنچتا ہے حمزہ نے آگے بڑھ کر کے اس کی گردن مار دی اور پانی میں جا کر کے گرا۔ یہ کافروں کا پہلا شخص ہے جو مارا جایا گیا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے شہید کون تھے بتایا نا، اور یہ کافروں کا پہلا شخص ہے جو مارا گیا۔ ساتھیوں کافروں کے جنگ کی یا کافروں کے لشکر کا معاملہ عجیب رہا ہے، اس میں پھوٹ بھی، بلکہ کچھ کافر چاہتے تھے کہ ہمیں آپس میں صلح کر لینا چاہیے، خصوصاً اس میں جو ہے ابن مغیرہ جو تھا، حکیم ابن حزام جو تھے، یہ سمجھا بھی رہے تھے لوگوں کو ابو جہل کو، لیکن ابو جہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اگر کسی کے اندر خیر ہے تو سفید وہ سرخ اونٹ والا جو ہے اس کے اندر خیر ہے، یعنی وہ عتبہ ابن مغیرہ تھا، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس نے کہا کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے سامنے جو لوگ موجود ہیں، تمہارے بھتیجے ہیں، تمہارے چچے زاد بھائی ہیں، تمہارے خالہ زاد بھائی ہیں، تمہارے ماموں، یہی تو لوگ ہیں اور کون آئے ہوئے ہیں، اگر انہیں تم نے مار لیا تو کیا کمال کیا، تم دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، اس لیے چھوڑ دو ان کو ان کی حال پر، عرب کے ساتھ ان کو نپٹ لینے دو، اگر عرب ان کے اوپر غالب آ گئے تمہارا مقصد پورا ہو گیا، اور اگر نہیں غالب آئے تو تمہارا ہی نام ہوگا۔ لیکن ابو جہل ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عریش سے باہر آتے ہیں تو اس وقت حضرت حمزہ اسود ابن عبد الاسد کا معاملہ تمام کر چکے تھے، اسے گرنا تھا کہ کافروں کے لشکر کے اندر غصہ ہوا، جیش پورے تیش کے اندر آ گیا، اور تیش میں آنے کے بعد 3 ان کے پہلوان نکلتے ہیں، عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ 3 نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مقابلے کے لیے آ جائے۔ یہ کہنا تھا کہ 3 انصار کے جوان باہر آ جاتے ہیں۔ کیوں ساتھیوں، جہاں پر بھی دیکھیے انصار یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہاں ہمارے مہاجر بھائی قتل کیے جائیں یا وہ تکلیف اٹھائیں، ہر چیز میں وہ آگے آگے رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پوچھا تم کون لوگ ہو، یعنی عتبہ نے، شیبہ نے اور ولید نے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں فلاں ہیں۔
کہا تم لوگ اچھے آدمی ہو اور مقابلے کے ہو، لیکن ہم تم سے مقابلہ کرنے نہیں آئے ہیں، ہمارے چچے زاد بھائی جو ہیں ان کو ہمارے سامنے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حمزہ باہر آ جاؤ، اے علی باہر میدان میں آ جاؤ، اے عبیدہ ابن حارث باہر میدان میں آ جاؤ۔ یہ تینوں باہر میدان میں آئے۔ اب کون کس کے مقابل میں ہوا یہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت حمزہ عتبہ کے مقابل میں آئے، عبیدہ ابن حارث شیبہ کے مقابلے میں تھے، اور ولید کے مقابلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان میں آتے ہی اپنے شکار کو تو چٹ کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دیکھتے دیکھتے اپنے شکار ولید کو بھی چٹ کر دیا۔ البتہ شیبہ اور حضرت عبیدہ کے اندر آپس میں لڑائی ہوئی اور دونوں نے دوسرے کو سخت زخم پہنچایا، دونوں کو کاری زخم پہنچایا۔ اتنی دیر میں چونکہ حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے مقابل سے فارغ ہو چکے تھے، لہذا جا کر کے ان کی مدد کی اور اسے قتل کر دیا۔ ساتھیوں، یہ قتل ہونا تھا، کفار کا غیظ و غضب مزید بڑھ گیا۔ اب انہیں طیش اس طریقے سے آیا کہ نہ انہیں آن دیکھنی ہے نہ بان دیکھنی ہے، کچھ نہیں، سیدھے آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے اوپر کود پڑتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کام کی طرف میں آگے نہ بڑھوں تمہیں بھی آگے نہیں بڑھنا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے تمہیں تیر اس وقت تک نہیں چلانا ہے جب تک کہ یہ نہ دیکھو کہ شکار بالکل ہمارے جیسے آج کل ہوائی فیر نہیں ہوتا ہے، ایسے ہوائی فیر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہتھیار کی کمی ہے تمہارے پاس، لہذا جب تک یہ نہ دیکھو کہ ہاں بالکل شکار ہمارے اشارے پر ہے، تمہیں اپنے تیر کو چلانا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت، ابھی کفار کی فوج آگے بڑھ رہی ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوش دلایا، اور آخری الفاظ جو جنگ شروع کرنے کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے وہ یہ ہے قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض۔ اے لوگو، جب دیکھا کہ کفار ٹوٹ پڑے ہیں اور ان کے اندر انتشار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، انہیں اپنے کثرت پر ناز تھا، انہیں اپنی تعداد پر ناز تھا، اور مسلمانوں کی تعداد کو تھوڑے دیکھ کر کے وہ مزید جوش میں آئے اور سوچے تھے کہ بس چند منٹ کے اندر تمہیں ہم ان کو لے دوڑیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے فوج کو ترتیب دی تھی کہ آپ نے کہا وہ جتنا جوش میں آئے، جب تک میری طرف سے اشارہ نہ ہو تمہیں آگے بڑھنا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب معاملہ بالکل کس کا ہے، آمنے سامنے کا ہے، آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، تم بھی بڑھو اس جنت کی طرف جس کی پہنائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کہا کہ بخن بخن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرما رہے ہیں آپ نے کہا تم بخن بخن کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اس جنت کے وارثین میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ تم ان جنت کے وارثین میں سے ہو۔ چنانچہ وہ آگے بڑھتے ہیں، کھجور کھانا شروع کیا کہ تھوڑی سی طاقت آئے، لیکن کہا اگر اتنی دیر تک میں زندہ رہا جتنی دیر تک کھجور کھا لیتا ہوں تو جنت میں جانے میں تو بڑی لمبی مدت ہوگی، بڑی لمبی مسافت ہوگی۔ چنانچہ کھجور کو پھینکا اور دشمنوں کے لشکر میں گھس کر کے، اور ساتھیوں یہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو دنیا کی تاریخ کی سب سے مختصر جنگ ہے۔ اب آپ مانیں گے کہ ظاہر بات اس وقت نہ ہم موجود تھے اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بیان کیا کہ ہاں کتنی دیر تک جنگ ہوئی تھی، لیکن اگر پورے جنگ کے واقعات دیکھیے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ معاملہ صرف آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر تمام ہو گیا ہے۔ آدھے گھنٹے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے ہیں، 70 آدمی اور گرفتار کیے گئے ہیں، اور پوری فوج چھوڑ کر کے بھاگ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تعجب کی بات ہے دنیا کے لحاظ سے، آخرت اور مانوی معاملہ اللہ کے نزدیک آپ سوچیں گے کہ آخر اتنی بڑی جماعت جلدی سے کیسے منتشر ہوگی، وجہ کیا تھی؟ ساتھیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم چیز ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے 3 بڑے بڑے سردار جو تھے، بس معمولی سی چند منٹ کی دیری تھی کہ سارے کے سارے ڈھیر ایک مارا جائے،
دو مارا جائے لیکن تینوں کی تینوں وہیں پر ڈھیر ہو جائیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ شروع ہونے کا وقت آیا تو آپ نے ایک صحابی سے کہا مجھے مٹی دو, کنکڑی دو. آپ نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکڑی لی اور کافروں کی طرف آپ نے اللہ کا نام لے کر کے پھینک دیا. حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا, اس وقت تک کافر تھے, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ کے اندر کنکڑی جا کر کے نہ پڑی ہو. یہ ان کے اوپر ایک رعب طاری کرنا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کا جب نزول ہوا ہے تو اس سے کافروں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے, اس لیے کہ فرشتے کو بہت کافروں نے دیکھا ہے, بہت کافروں نے دیکھا ہے. چنانچہ حضرت عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی کافر کا پیچھا کر رہا تھا, ابھی اس تک پہنچا نہیں ہے کہ آگے سے آواز آتی کہ اے ہیزوم آگے بڑھو, ہیزوم آگے بڑھو, اور دیکھتا ہے کہ ابھی ہم نے وار نہیں کیا کہ ہمارے سامنے جو کافر بھاگا جا رہا تھا وہ زمین کے اوپر چت پڑا ہوا ہے, اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے, اس کے سر پر زخم آیا ہے, اس کا چہرہ بالکل نیلا ہو گیا ہے. عجیب. آ کر کے معاملہ اللہ کے رسول سے اس نے بیان کیا تو کہا خاموش رہو, یہ تیسرے آسمان سے تمہارے پاس مدد آئی ہے. ساتھیو, دنیا کی تاریخ میں یہی ایک جنگ ملتی ہے جس میں تین جو بڑے اہم فرشتے ہیں, حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, تینوں شریک تھے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اللہ کی طرف سے. مسند احمد کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارے ساتھ اور اے علی تمہارے ساتھ, تم میں سے ایک کے ساتھ حضرت جبرائیل تھے اور تم میں سے ایک کے بغل میں حضرت میکائیل لڑ رہے تھے, اور حضرت اسرافیل بھی اس جنگ کے اندر بطور فوجی کے شریک ہوئے تھے. اس لیے کافروں کے اوپر جب فرشتوں کا نزول ہوا تو ان کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا تھا, جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف سورہ انفال میں اس طرف اشارہ بلکہ اس کی وضاحت کی ہے. چوتھی چیز جو سب سے بڑی وجہ بھاگنے کی تھی کہ ابلیس شیطان ان کے ساتھ انسانی شکل میں آیا تھا, اس لیے کہ جب کافر لوگ مکہ سے نکلے ہیں تو انہیں بنو بکر جو قبیلہ تھا جس سے ان کی آپس میں لڑائی تھی ان کا خطرہ تھا, اور سراقہ ابن مالک یہ بنو بکر قبیلے کے سرداروں میں سے تھے. لہذا ابلیس اور شیطان اس کی شکل میں آتا ہے قریش کے پاس, کہتا تم گھبراؤ نہیں, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ قریش کے لوگ وہ بنو بکر کے لوگ تم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور جب بدر کے میدان میں آیا ہے, پہنچا ہے, ساتھ تھا جب پہنچا ہے, لیکن جب فرشتوں کا نزول شروع ہوا ہے تو وہ بھاگنا شروع کیا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. جب دونوں جماعتیں ایک ساتھ ایک آمنے سامنے ہو گئیں, یعنی مسلمانوں کی کافروں کی, تو کیا ہوا؟ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, پیچھے بھاگا ہے. کافروں نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی, اب کہاں جا رہے ہو, ہمارے ساتھ آئے ہو. تو کیا کہا؟ انی ارا ما لا ترون, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جسے تم دیکھ نہیں رہے ہو. اس لیے کہ فرشتوں کے نزول کو دیکھ رہا تھا. تو اس کے بھاگنے کی وجہ سے کفار کے اندر اور بھی گھبراہٹ آئی. اور جو سب سے بڑی وجہ کافروں کے بھاگنے کی بنی ہے, ان کے کمانڈر سپہ سالار اعظم ابو جہل کا قتل ہونا ہے. اس لیے کہ ابھی فوج نے حملہ نہیں کیا تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کیسے بخاری شریف میں روایت ہے کہ ہم نے اپنے دائیں دیکھا تو انصاری ایک جوان کو دیکھا, کوئی تجربے کار جنگجو نہیں تھا میرے بغل میں. ہم نے بائیں طرف دیکھا تو ایک انصاری جوان کو دیکھا, کوئی تجربے کار جنگجو میرے پاس نہیں تھا. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کاش کہ میرے دائیں بائیں کوئی اچھے لڑنے والے ہوتے تو ہمیں بھی میدان مارنے میں مزہ آتا. کہا یہی کرنا تھا کہ ایک انصاری ہم سے کہتا ہے کہ اے چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟
کہاں ہے؟ دوسرا کہتا اے چچا ابو جہل کو پہچانتے ہیں کہاں ہے؟ کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کہا ہم نے قسم کھائی ہے کہ اگر اسے دیکھ لیں گے تو اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اسے ہم قتل نہ کر دیں۔ تو فوج آپس میں ایک دوسرے سے مل چکی تھی، لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں کہ ابو جہل دکھائی دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب اشارہ کیا ان دونوں نوجوانوں کو تو دونوں نوجوان آگے بڑھ کر کے اس کے اوپر حملہ کیا۔ حالانکہ دونوں گرے ہیں لیکن اس وقت گرے ہیں جب کیا کیا ہے؟ ابو جہل کو زخمی کر کے بالکل موت کی حالت میں چھوڑ دیا ہے۔ اس کا گرنا تھا کہ کفار کی فوج میں گھبراہٹ اور بھگدڑ مچ گئی ہے، اور نتیجہ کیا نکلا گھبراہٹ کا؟ اس قدر گھبراہٹ تھی کہ بعد کافر اور ان کے سردار تو میدان میں کھڑے ہو کر کے اکا بکا ایسے دیکھ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کچھ سمجھ بھاگا نہیں جا رہا ہے ان سے۔ چنانچہ امیہ ابن خلف جو سب سے تیز رفتار اونٹ لے کر کے آیا، گھوڑا سواری لے کر کے آیا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اسے اور اس کے بیٹے علی کو ہم نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں مجنون اور پاگل ہیں، کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کے، اور ہم نے جا کر کے اسے پکڑ لیا ہے نا۔ حالانکہ میں اس لیے کہ ساتھیوں جب جنگ کافر بھاگے ہیں لوگ تو مسلمان تین حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک حصے کے مسلمان تو کافروں کا پیچھا کرنا شروع کیا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ دوبارہ واپس نہ آئیں، انہیں مارنا، انہیں گرفتار کرنا شروع کیا ہے۔ اور دوسرے حصے کے مسلمان جو مال غنیمت تھی اس کو جمع کرنے کے اندر مشغول ہو گئے ہیں۔ اور تیسرے، یہ مسلمانوں کی ہوشیاری دیکھیے ساتھیوں، اور تیسرے حصے مسلمانوں کا ایک گروپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا لگا لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سارے لوگ ادھر ادھر مشغول ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے کی طرف سے کہیں سے کافر آ کر کے آپ کے اوپر حملہ کر دیں۔ تو اس طریقے سے مسلمان تین گروپ میں بٹے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کر رہے تھے؟ زرہیں لے کر کے آ رہے تھے، 8-10 زرہوں کو انہوں نے جمع کیا تھا، لے کر کے آ رہے تھے۔ تو امیہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن، تمہیں زرہوں سے بہتر کوئی چیز نہ دوں میں؟ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے گرفتار کر لو۔ دیکھو یعنی اس قدر، یعنی مکہ کے سردار بہادروں میں تھے لیکن گھبراہٹ ایسی چھائی ہوئی تھی، پریشانی کا عالم ان کے اوپر یہ تھا کہ انہیں بھاگا نہیں جا رہا تھا، خود دعوت دے رہے ہیں آ کر مجھے گرفتار کرو، ڈر تھا کوئی آ کے قتل نہ کر دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کیا کیا؟ زرہوں کو رکھا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر لیا اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، تاکہ اس کے بدلے، اس لیے کہ اس نے کہا تمہیں دودھاری اونٹنیاں ہم دیں گے، اس لیے کہ ہمارے بدلے تم کو اونٹ ملیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ادھر لے کر کے آ رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، کس کو؟ امیہ کو، اور امیہ ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکے میں سزائیں دیا کرتا تھا۔ کہا اللہ کا دشمن امیہ، یا تو میں رہوں گا یا تو یہ رہے گا، اور کہا کہ اے انصار کے لوگوں یہ دیکھو اللہ کا دشمن امیہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف چیختے رہے کہ نہیں، ہم نے گرفتار کیا ہے لیکن کون ماننے والا ہے؟ بلکہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہم نے امیہ سے کہا کہ لیٹ جاؤ، میں تمہارے اوپر لیٹ جا رہا ہوں ایسے کہ تاکہ تمہیں بچا لوں۔ کہا لیکن پھر بھی بلال اور ان کے ساتھیوں نے نیچے سے نیزہ مار مار کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ ایسے جنگ کا خاتمہ اتنی آسانی سے اس لیے ہوا ہے کہ کافر لوگ بڑی گھبراہٹ کی حالت میں پہنچ چکے تھے۔ ساتھیوں اس طریقے سے غزوہ بدر کا خاتمہ تو ہوا، لیکن وقت نہیں رہ گیا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ کے اندر کیا صورتحال اس کے بعد پیش آئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مانیں گے عصر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یعنی سورج نکلنے کے بعد جنگ شروع رہی ہوگی، عصر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان شہیدوں اور کافروں کو دفن کر کے آپ فارغ ہوئے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جنگ کا خاتمہ کتنا جلدی ہوا تھا۔ یہ تو اس زمانے میں بھی شاید مشکل ہو جہاں پہ ایٹم بم تیار ہو چکا ہے، بلکہ امریکہ کو بھی جاپان پر قبضہ کرنے کے لیے ایٹم بم جب ڈالا گیا اس سے زیادہ وقت لگا تھا، لیکن غزوہ بدر کا فیصلہ ہونے میں
یہ سوچیں کہ عصر تک یعنی مغرب سے پہلے پہلے مسلمان کافروں کو کنویں کے اندر ڈال کر اسے پاٹ دیا تھا، وہ فارغ ہو گئے تھے۔ تو دنیا تاریخ کا یہ سب سے مختصر اور سب سے تعجب خیز معرکہ ہے۔ اس میں کافروں کے 70 آدمی مارے گئے۔ ذرا سوچیں 70 آدمیوں کو قتل کرنے میں کچھ وقت لگے گا نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ یہ تو چیزیں ہیں نہیں، کھڑے ہیں آپ جا کے ان کی گردن مار دو، لڑائی کرنی رہی ہوگی نا، ایک دوسرے کا مقابلہ۔ مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہوئے تھے، لیکن کافروں کے 70 مارے گئے تھے، وہ 70 آدمی گرفتار کر لیے گئے تھے۔ اب باقی جو مرحلہ ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یہاں پر قیام فرمائے بدر میں، ہے نا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے لیے آپ رخصت ہوئے۔ تو مدینہ منورہ کے راستے میں 2 جو واقعات پیش آئے وہ، اور مدینہ منورہ میں کیا صورتحال تھی اور ادھر مکے میں کیا صورتحال تھی، انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة